بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم كمثل غیث اصاب ارضا فقانت منها طائفة طيبة فأنبتت الكلأ والعشب الكثير إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ضرورت، اس کی اہمیت کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس علم و ہدایت کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اس برسنے والے پانی کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے کہ جب وہ برستا ہے زمین کے اوپر تو اس کا اثر لینے کے اعتبار سے زمین کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم تو سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے، فکانت منہا طائبۃ طیبہ، عمدہ اور اپجاؤ زمین ہوتی ہے کہ جب بارش وہاں ہوتی ہے تو اس میں بکثرت گھاس، پودے، سبزیاں، نباتات اس سے اگتے ہیں، جس سے انسانی زندگی کی ضرورت کا سامان مہیا ہوتا ہے، جانوروں کا چارہ اور انسانی غذا یہ سب وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ زمین وہ ہوتا ہے جو اس طرح عمدہ اور اپجاؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین اس طرح کی سخت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر میں اکٹھا کر لیتی ہے۔ وہاں سے گھاس، پودا، نباتات وغیرہ نہیں اگتے، لیکن پانی کو اپنے اندر میں اسٹاک کر لیتی ہے، اسٹور کر لیتی ہے۔ جیسے یہ تالاب ہے، ندیاں ہیں، جھیل ہیں کہ وہاں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے بارش کی وجہ سے۔ اور ایک حصہ زمین وہ ہے جو نہ تو اپجاؤ ہے اور نہ اس طرح ہے کہ پانی کو اپنے اندر میں اسٹاک کر لے، بلکہ وہ بنجر زمین ہوتی ہے کہ پانی برستا ہے اور وہاں سے بہہ کے نکل جاتا ہے، نہ پانی کا اسٹاک ہوتا ہے، نہ اندر سے کوئی روئیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ نے مثال سے اس کو بیان فرمایا۔ اب پہلی قسم زمین کی کہ جب اس علم کی بارش ہوتی ہے تو اس سے طرح طرح کے نباتات اور انسانی غذا، جانوروں کی غذا، چارے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ دنیا میں پانی کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب آسمان سے برسنے والے پانی کے نتیجے میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ندیوں کے اندر، تالاب کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بارش ہی کا پانی ہوتا ہے۔ کنوؤں کے اندر پانی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سوتیوں کے اندر، چشموں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بورنگ کر کے پانی نکالا جاتا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو پہاڑوں کے اوپر سرد علاقوں میں پانی برستا ہے وہ پانی وہاں پر جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے۔ پھر قدرتی طریقے پر اللہ کی حکمت بالغہ کے تحت میں وہ پہاڑ کی جس طرح انسان کی جسم میں رگیں ہوتی ہیں، ایسے ہی باریک باریک رگوں کے ذریعے سے وہ پانی پورے زمین میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور آدمی بورنگ کرنے کے بعد اس کو وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ پانی وہی بارش کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پانی کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت کی چیزوں کو اگانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر پانی پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کھانا کے بغیر ایک دن، 2 دن بھوکا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی اس کی وہ ضرورت ہے۔
اس لیے اللہ نے اس کو کھانے کے مقابلے میں آسان کر دیا اور بغیر پیسہ لگائے خرچ کیے ہوئے پانی کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آج کل حکومتیں بڑے بڑے ڈیم بناتی ہیں، اور جو بارش جب برستی ہے اور پہاڑی علاقوں میں پانی برستا ہے اور پانی کی رو چلتی ہے تو اس کو مختلف جگہ جگہ پر ڈیم بنا کر پانی کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بجلی بنائی جاتی ہے جس سے انسانی زندگی اس کے اوپر منحصر ہے۔ آج کے زمانے میں تمام فیکٹریاں اسی بجلی سے چلتی ہیں۔ پھر اس میں سینکڑوں نہریں نکالی جاتی ہیں کھیتوں کے آب پاشی کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پانی کی ضرورت اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی گزر بسر ناممکن ہے۔ تو آپ نے اس کی مثال دی ہے علم سے۔ اللہ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے، لیکن جسم ایک عارض ہے۔ جیسے سیٹلائٹ ہے، جب اس کو فضا کے اندر اور خلا کے اندر جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک انجن ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، خلائی گاڑی، جو اس کو وہاں پر پہنچاتی ہے خلا میں۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جسم انسانی ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اور روح عالم بالا سے آتی ہے اس کے اندر۔ پھر مرنے کے بعد انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، روح کا سفر جاری رہتا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے جسم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے جسم کو ساتھ لگا دیا، لیکن روح کا سفر جاری رہتا ہے، وہ آگے تک جاتی۔ تو جسم ایک عارضی ہے۔ یہ جو زندگی کا سامان ہے، غذا ہے، خوراک ہے، پانی ہے، جس میں انسانی کو باقی رہنے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت پڑا کرتی ہے، تو اللہ نے انسان کو روح سے اور جسم سے ملا کر کے بنایا ہے۔ روح کو بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے علم، ایمان، اللہ کی معرفت، یہ سب کچھ۔ جیسے قرآن کے اندر جو احکامات وارد ہوئے ہیں، نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ کہ علم بتائے گا۔ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کب نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم بتائے گا۔ علم راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس راستے پر مت چلو۔ حج فرض ہو گیا، ہم نے درخواست بھی دے دی اور ہمارا نام بھی آ گیا، اب حج کرنے کے لیے جانا ہے، حج کیسے کریں، کہاں کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم بتائے گا۔ تو جس طرح غذا اور پانی جسم کی ضرورت ہے، اسی طرح علم، ہدایت یعنی کتاب و سنت کا علم، یہ روح کی ضرورت ہے۔ یہ روح کی ضرورت ہے۔ جس طرح پانی کے بغیر جسم انسانی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی علوم نبوت کے بغیر، کتاب و سنت کے علم کے بغیر انسان کی روحانی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، یہ مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے جتنا پانی ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، اتنی روحانی زندگی کے لیے علم ضروری ہے، کتاب و سنت کا علم، تاکہ آدمی اس کی روشنی میں اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں ان اعمال کو معلوم کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ کیسے عمل کرے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علم بتائے گا۔ اس علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آخری زمانے میں یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ محدثین کرام نے اس کی توجیہ جو کی ہے زمانے قریب ہونے کی، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا زمانہ اور دنیا کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا، یعنی دنیا بتدریج اپنے منتہا کی طرف بڑھے گی اور آخرت بتدریج ہماری طرف قریب آئے گی۔ ان دونوں کا زمانہ قریب ہو جائے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں، آخری زمانے میں، قیامت قریب زمانے میں۔ اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کے اجزاء قریب ہو جائیں گے، کہ جو برکتیں پہلے تھی زمانے کے اندر، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، آخر زمانے میں برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے کہ دن گزرتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ کہا کہ فتنے بکثرت رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو صرف دنیا ہی میں نہیں
دنیا میں اگر جسم انسانی کی ضرورت کا سامان مہیا نہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آدمی کی یہ جسمانی زندگی متاثر ہوگی، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر روح کی ضرورت کا سامان مہیا نہ ہوا تو اس کا نقصان صرف دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، اس کا نقصان آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس زمانے میں ایک تو فتنے بکثرت رونما ہوں گے، دوسرے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کو دل و دماغ سے اور سینے سے اس کو کھینچ لیں گے، اس طرح علم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء ربانیین، علماء حقانی، ان کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا اس طرح کا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ پھر لوگ جہالت کی وجہ سے فتویٰ دیں گے، اور چونکہ عالم ہے نہیں تو فتویٰ بھی غلط سلط ہوگا، نفسانیت کے مطابق ہوگا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں ان تفصیلات سے اور تمثیلات سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1.25 سال پہلے، گزشتہ سال مارچ میں جو لاک ڈاؤن لگا تو سب سے پہلے اس کی مار اداروں کے اوپر پڑی، تعلیم گاہیں اور مدرسے اس سے متاثر ہوئے اور اس کو بالکل بند کر دیا گیا۔ نہ مکتب کام کر رہے تھے، نہ مدارس کام کر رہے تھے، نہ تعلیم گاہیں کام کر رہی تھیں، تو گویا علمی ساری سرگرمیوں پر گویا کہ موقوف ہو گئیں، ان پر تالے لگ گئے۔ پھر بعد کے زمانے میں بتدریج تھوڑی بہت چھوٹ ملی، اور یہ ہوا حکومت کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، مقامی طور سے جو لوگ مدرسے میں آ کر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، وہ بھی آدھے لوگ ایک دن اور آدھے لوگ دوسرے دن، اس طریقے پر تو کچھ چھوٹ ملی، اس کا الحمدللہ مدرسے والوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن اس کے بعد سے پھر صورتحال یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے، جتنی بھی انسانی زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ سب کی سب جاری ہیں، مارکیٹ بھی کھلی ہوئی ہے، مال بھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی جہاں جہاں انسانی ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہ سب کے سب کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر بند ہے تو تعلیم گاہیں بند ہیں، مدارس بند ہیں۔ ہمارے نونہالان، ہمارے بچے جو اس انتظار میں ہے کہ اسکول کھلے، مکتب کھلے اور ہم پڑھنے کے لیے جائیں، یہ ان کا وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا ہے، زبردست نقصان ہو رہا ہے، زبردست نقصان ہو رہا ہے۔ اس علم نبوت کے ذریعے سے ایمان کی خوراک فراہم ہوتی ہے، لوگوں کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، دین پر چلنے کے لیے ان کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، ان کو راستے بتائے جاتے ہیں، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ وہ سلسلہ بھی بالکل اگر ختم نہیں ہوا ہے تو بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، اس کا نقصان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک عالمی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ جب مدارس بھی بند ہیں، مکاتب بھی بند ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی جتنی بھی جس درجے کے اندر بھی جو رخصتیں ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنے بچوں کی ہم تعلیم کا انتظام کریں، اپنے گھر پر پڑھائیں۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کے اندر ان کے ایمان کو باقی رکھنا ہے، ان کی دینی تشخصات کو باقی رکھنا ہے، ان کے اندر جو دینی بیداری اس کو باقی رکھنا ہے، تو آج ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا انتہائی ضروری ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر پر اپنے بچوں کو جو بنیادی تعلیم ہے، جو بنیادی کتابیں ہیں، نورانی قاعدہ ہے، قاعدہ بغدادی ہے، یسر قرآن ہے، کیا ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سوچئے اس تناظر کے اندر، روس کے اندر جب وہاں کے مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونزم کے زمانے میں جب اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا تھا، کسی مکان سے اگر کوئی عربی کا کوئی نسخہ مل گیا، کوئی پنہ مل گیا تو یہ ناقابل معافی جرم ہوتا تھا اور ان کو جیل ہو جاتی تھی اور قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے، لیکن اللہ تو اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، انہوں نے اس طریقے سے اپنے اس قرآن کی اور دین کی حفاظت کی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، ایک جنازہ کی کھٹیا ساتھ میں لے لیا، یہ ظاہر کر رہے ہیں گویا ہم جنازہ لے کے جا رہے ہیں قبرستان اس کو دفن کرنے کے لیے۔ یہ ایک ظاہری شکل تھی۔ وہاں جانے کے بعد، اور یہ کام کب ہوتا تھا؟ وہ اخیر شب میں ہوتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد قبر کی کھدائی ہو رہی ہے اور اسی درمیان میں استاد بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔
اگر کوئی آہٹ محسوس ہو کوئی آنے والا ہے تو جلدی جلدی وہ گویا قبر کو کھود رہے ہیں یا مٹی نکال رہے ہیں، اس کام میں لگ جاتے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا، پولیس کا آدمی، حکومت کا آدمی، دیکھ کر سر ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس طریقے سے انہیں قرآن کی حفاظت کی ہے۔ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک مسلمان ملک کے ایک سفیر وہاں کے مطالبے پر وہاں پر گئے تھے، تو ایک صاحب کے یہاں چائے پر مدعو تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، کا بہترین انداز میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے جیب سے قرآن نکالا، کہا کہ فلاں سورت نکالو، تو میرا منہ تاک رہا ہے، ایک بار قرآن کو دیکھ رہا ہے، ایک بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا؟ آپ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے اور قرآن سنا بھی رہا ہے، لیکن وہ دیکھ کر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس شکل سے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، ان کو حافظ بنایا تھا۔ اسی طریقے سے ترکی کے اندر جب وہاں پر انقلاب آیا تو اس انقلاب کے زمانے میں وہاں بھی اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اذان پر پابندی، عربی رسم الخط کے اوپر پابندی، قرآن پر پابندی، سب پر پابندی ہو گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے یہ شکل اختیار کی کہ ٹرین کے اندر ایک بوگی کو پوری ریزرو کرا لیا اور بچوں کو بڑوں کو لے کر گئے۔ اب جہاں تک ان کو جانا ہے اس جانے تک اب قرآن کو سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تصحیح قرآن ہو رہا ہے۔ گئے اور آئے، جتنا وقت بھی لگا اس درمیان میں انہوں نے قرآن کو سکھایا اور اپنے دین کی حفاظت کی۔ اللہ قادر مطلق جس طرح چاہیں حفاظت کرا لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، لیکن جیسا وقت اس وقت ہے، کیا آج سے چند سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ جب تک یہ مدارس کھل نہیں جاتے ہیں، یہ مکاتب کھل نہیں جاتے ہیں، تب تک ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر پر ہم ان کو پڑھائیں، جتنا بھی ہم پڑھا سکتے ہیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورت سکھائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کل ہم اپنی نسلوں کے اندر ان کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی، ان کی دینی تشخصات کی اور ان کی دینی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ کام کرنا ہمارے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں اپنے پوری کرتے ہیں، اپنے اولاد کی، ان کے کھانے کی، ان کے کپڑوں کی، ان کے تمام ضروریات کا ہم فکر کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ بار بار آپ سن چکے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں کو بلا کر یہ سوال کیا تھا۔ نبی ہیں، اپنی اولاد سے پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کتنی فکر کی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ایمان والے اپنی اولاد کو جہنم میں آگ کے اندر ڈال رہے تھے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اور اخلاق سے انہیں بچاؤ کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور ان اخلاق اور کردار کی اور ان اعمال کی انہیں تعلیم دو، اس کام میں ان کو لگاؤ جو جہنم سے بچاؤ اور جنت پہ جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جو بچہ کل کے دن بخاری مسلم پڑھے گا، حدیث کی کتابیں پڑھے گا، وہ اکٹھا نہیں پڑھتا ہے، ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے، الف بے ہی سے ابتدا تو ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کو ہم نظر انداز نہ کریں، اس کو ہم اہمیت دیں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہر آدمی اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کہ ان کے دین کا کیا ہوگا۔ ہم ان کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی دین کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ یہ ٹھان لینا پڑے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے دل پر اس کو نہیں لیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ضروری کام کی حیثیت سے، تب تو یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ آگے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ صورتحال کب تو برقرار رہے، سال 2 سال بھی ہو سکتا ہے، تو بچے اسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ بچے تو بچے ہیں، جو کرنے والا کام ہے اگر ان کو نہیں لگایا گیا اس کام کے اندر، تو اس کام میں لگیں گے جو نہ کرنے والا کام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچے گھر میں کیا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور کتنے لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ تو جب کرنے والے کام میں ہم ان کو لگائیں گے تو انشاءاللہ جو نہ کرنے والا کام ہے اس سے حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی، اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔